وفضله بالشفاعة الكبرى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وهب لأمتي ليلة القدر لم يؤتها من كان قبلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود پاک دعا عبادت ہے نماز رد ہو سکتی ہے روزہ رد ہو سکتا ہے حج کرے بندہ رد ہو سکتا ہے دیگر نفلی عبادات ریا کی وجہ سے رد ہو سکتی ہیں لیکن درود وہ واحد عبادت ہے جو بندہ جس بھی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما من احد يسلم عليك رد الله اليك روحي حتى ارد عليه السلام جب کوئی بندہ کوئی میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو خالق کائنات مالک ارض و سما میرے روح کو اس بندے کی طرف اس میرے غلام کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے یہاں تک کہ میں محمد اس کے درود و سلام کے جواب دینا شروع کر دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت کے پھول نثار فرمائے صحابك يا حبيب نور میں چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور میں
آسمان سے ملائکے بھی آئے ہوئے تنزل الملائکۃ والروح فیہا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں سدرۃ المنتہا کے رہنے والے فرشتے آج کی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں آسمان سے ملائکے بھی تشریف لائے ہوئے مانگ لو تشریف مانگ لو اس نے عمل مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ یقینات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ یقینات ہے بدل حمد و صلات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی رات ویسے بھی برکتوں سعادتوں عظمتوں رفعتوں والی رات ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کے اندر خالق کائنات نے اپنی عظمت والی کتاب کو نازل فرمایا بنا تمہید کے اپنے دلوں کا آغاز کرنے لگا ہوں خالق کائنات مالک ارض و سما نے عظمت والے مہینے کی عظمت والی رات کے اندر عظمت والے رسول پر عظمت والے فرشتے کے ذریعے عظمت والے رب نے عظمت والے قرآن کو نازل فرمایا جس بھی سلسلے سے اگر اس رات کو دیکھا جائے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وهب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہم کہ اللہ تعالی نے میری امت کو وہ رات عطا فرمائی ہے وہ عظمتوں والی رات عطا فرمائی ہے جو مجھ سے قبل کسی بھی نبی کی امت کو اللہ تعالی نے نہیں عطا فرمائی اور چونکہ اس محفل کا عنوان ختم قرآن سے معربن ہے اس حوالے سے قرآن کریم کے متعلق چند باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا خالق کائنات مالک ارض و سما کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان قریب فتنوں کا دور آئے گا فتنے ہر طرف عام ہو جائیں گے مولا کائنات مولا کل مولا پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور نجات پانے کا سبب کیا ہے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے جس کے ذریعے تم ان فتنوں سے نجات پا سکتے ہو حضور سید کائنات نے فرمایا حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے واقعات موجود ہیں اور تمہارے آپس کے معاملات موجود ہیں اور تم سے بعد قیامت تک آنے والی خبریں اس کتاب میں اللہ تعالی نے مجھ محمد کے قلب پر نازل فرما کر صبح قیامت کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت اور حفاظت کرنے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے اگر قرآن کی تعریف کو دیکھا جائے تو قرآن کی تعریف ہمیں یہ بات بتاتی ہے هو الکلام المنزل
جانور کے باہر لوگ موجود تھے، لیکن قرآن کا چیلنج کسی ایک نے بھی قبول نہیں کر سکا، کیونکہ یہ عظمتوں والے رب کی کتاب ہے، عظمتوں والے نبی پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس لیے اس کا کوئی چیلنج قبول بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اور عظمتوں والے مہینے کی عظمتوں والی رات کے اندر اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ اور حضور فکر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فکر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او حضور کے امتی اپنے مقدموں پر نازا ہو، فخر کرو اپنے مقدموں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس امت میں سابقہ نبیوں نے پیدا ہونے کی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ اس امت کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، زبور کے اندر بیان فرمائی، دیگر صحیفوں کے اندر سابقہ انبیاء کو میری اور آپ کی عظمت رب کائنات نے بیان فرمائی کہ اس امت کی یہ شان ہوگی، اس امت کی یہ شان ہوگی۔ حضور فکر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم طہ و یاسین، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان شیان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل جب سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، فلما سمعت الملائکۃ، جب اللہ کی زبان حق ترجمان سے فرشتوں نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کو سماعت فرمایا تو فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، قالت طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، فرشتے خوشخبری ہو اس امت کو جس پر اللہ تو اپنا یہ کلام نازل فرمائے گا۔ وہ اللہ کے فرشتے تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ فرشتوں نے فرمایا قالت طوبیٰ تحمل ھذا علیہا، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے ان سینوں کو مبارکباد دی جو اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حضور فکر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، امتیوں، حضور فکر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے یہاں پر بات ختم نہیں کی کہ ان سینوں کے لیے خوشخبری ہو جو اس قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، بلکہ ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتوں کی خوشخبریاں خالق کائنات کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل حضور کی امتیوں کو اللہ کے نورانی مخلوق خوشخبریاں دے رہی ہے اور کہتی ہے وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، اور ان زبانوں کو خوشخبری ہو جو اس کلام پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہے۔ کتنی سعادت والی بات ہے، حالانکہ تخلیق آدم بھی نہیں ہوئی تھی، انسانیت کا وجود ابھی نہیں ہوا تھا، خالق کائنات تھا موجود تھا اور اس کی نورانی مخلوق فرشتے موجود تھے، اور اس وقت میرے اور آپ کے تذکرے اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان یوم القیامت لصاحبہ، رمضان اور قرآن قیامت والے دن اپنے صاحب یعنی روزہ جس نے روزہ رکھا روزہ اس کی اور جس نے قرآن کی تلاوت کی، یوم القیامت یشفعان لصاحبہ، اپنے صاحب کی اپنے ساتھی کی سفارت فرمائیں گے، روزہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ملتجی ہوگا کہ اللہ الصیام یوم القیامت یا رب انی منعت الطعام والشراب بالنہار، اے اللہ اس شخص نے دن کے اندر مجھے آپ اپنے نفس کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا، فشفینی فیہ، بس اس کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن عرض کرے گا القرآن یقول یا رب انی منعت النوم باللیل، اے رب کائنات اس شخص نے اپنے آپ کو رات کو سونے سے میری وجہ سے باز رکھا، فشفینی فیہ، بس اس کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، روزے اور رمضان
یہ آیت کا اثبات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر وقار کا تاج سجائے گا اور اس کے والدین کے سروں پر ایسے نورانی تاج ہوں گے کہ جس کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بیٹھنے کا حکم صادر فرمائے گا، اور باقی امتوں کے لوگ اور باقی نبی بھی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان حافظوں اور حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان و عظمت اور شوکت دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام نازل فرمایا ہے اس کی یہ شان ہے، اس کے پڑھنے والے کی یہ شان ہے، اس کے پڑھنے والے کے والدین کی یہ شان ہے، بتاؤ اس نبی پر نازل ہوا ہے اور جو قرآن ہے ان دونوں کی شان کے عالم کیا ہوگا. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیارے امتیوں، اس رات کی بڑی عظمتیں ہیں، اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے بیٹھے سابقہ نبیوں کی امتوں کی لمبی عمروں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ فلاں نے اتنا عرصہ اتنی اللہ کی عبادت کی، فلاں نے اتنا عرصہ اتنی عرصے میں اللہ کی عبادت کی، فلاں نے یہ کام کیا. حضرت شمعون نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کی کہ دن کو وہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ لائے خدا میں دھیان بھی کرتے تھے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کے نام سر پر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. جب یہ تذکرے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہوا الا وحی جو ہماری زبان سے سنے تو حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عمریں جو اتنی نہیں ہے، سابقہ امتوں سابقہ نبیوں کی امتوں کے لوگ ہم سے امال میں سبقت لے جائیں گے. تو اللہ کا کلمہ اپنے اوپر دیکھو، سابقہ نبیوں کی امتوں کے لوگ ہم سے امال میں سبقت لے جائیں گے. ان کے ہاں روزوں کی کثرت ہوگی، ان کے ہاں نماز کی کثرت ہوگی، ان کے ہاں تلاوت اپنے اپنے صحیفوں کی تلاوت کی کثرت ہوگی، لیکن ہماری عمریں اتنی نہیں ہے. ہماری عمریں بھی 60 سال 70 سال کسی کی طرح سے 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو عمریں ہی نہیں ہماری. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ میں اپنے نبی کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا میرے کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر جا اور جا کر میرے نبی کو یہ پیغام دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ میں تمہیں اور تمہاری امت کو وہ رات عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے.
پوری زندگی ہم سوئے رہتے ہیں، پورا سال ہم سوئے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے امت مصطفیٰ کو بخشنے کے لیے یہ مواقع عطا فرمائی، ماہ رمضان، ماہ صیام عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی تاکہ حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، حضور کی امت اپنی بخشش کروا سکے، اور قیامت کے دن میں نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کا واضح اور اٹل اعلان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اور دوست اپنے دوست سے بھاگے گا۔ اس وقت کوئی ایک نیکی بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے اور اپنے صاحب کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ نفس نفسی کا دن ہوگا۔ اس دن انبیاء بھی نفس نفسی پکار رہے ہوں گے، یقول آدم صفی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، اللہ کے برگزیدہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، صحیفوں سے سرفراز فرمایا، وہ نبی بھی قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی نفسی۔ لیکن حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفعت کا اندازہ کسی انسان کے عقل و فہم کی بات ہے ہی نہیں۔ حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دن فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے، میں ہوں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے۔ حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم روایت ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ میں تیری امت کو بغیر، تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے ساتھ کتاب کے جنت میں داخل کر دوں یا آپ کو شفاعت کا اختیار دوں۔ حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فختر کو شفاعتا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ محدثین حدیث کے ضمن میں اس کی وجوہات لکھتے ہیں، حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت کو کیوں اختیار کیا؟ حضور فقہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت کو اس لیے اختیار کیا کہ شاید میری امت کے آدھے لوگ نیک ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہو، اعمال صالحہ کرنے والے ہو، روزے رکھنے والے ہو، نمازیں ادا کرنے والے ہو، اور حج ادا کرنے والے ہو، زکات ادا کرنے والے ہو، فرائض ادا کرنے والے ہو، سنت کی پابندی کرنے والی ہو۔ آدھی امت میری شاید وہ ہو جو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو معاف فرما دے گا اور